صلوات پھر پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماتم کے لیے شاہ کے عزادار کھڑے ہیں. ماتم کے لیے شاہ کے عزادار کھڑے ہیں. معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں. ماتم کے لیے شاہ کی صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محشر میں بڑھا دیں گے علی کہہ کے یہ امت. محشر میں بڑھا دیں گے علی کہہ کہ یہ ہمت. اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں. ماتم کے لیے شاہ کے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حر تجھ کو مبارک ہو یہ معراج شہادت. حر تجھ کو مبارک ہو یہ معراج شہادت. تو لیتا ہے اور احمد مختار کھڑے ہیں. ماتم کے لیے شاہ کی صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی یہ بھاگنے والوں کے لبوں پر تھا وظیفہ. یہ بھاگنے والوں کے لبوں پر تھا وظیفہ. دریا پہ نہ جانا کہ علمدار کھڑے ہیں. دریا پہ نہ جانا کہ علمدار کھڑے ہیں. معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں.
ماتم کے لیے شاہ کے صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک دو پھر صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روزہ یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روزہ دو چار نبی بیٹھے ہیں دو چار کھڑے ہیں معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شاہ کے صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک دو پھر صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ ایک دو پھر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک دو پھر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قبر اصغر کو بنانے میں قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی شاہ کو ایک چاند چھپانے بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے شبر کو تیر چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے
چلتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار میں گئے کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شان ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا شان ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درخواست رکھوں بابر مہدی صاحب سے صلی السلام کے لیے ہمارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انوار جعفری صاحب جو کہ ہمارے ریگولر کنڈکٹ کرتے ہیں مجالس کو، وہ تو ماشاءاللہ اس وقت کربلا میں ہیں. تو اکارڈنگ ٹو آور اداراز مینجمنٹ ہماری سبھی کی کوشش ہوگی ایٹ موسٹ کہ سوزر سلام والے بھی اپنے ٹائم میں فارغ ہو جائیں اور قبلہ کو 9 o'clock ہم اسٹیج پہ بٹھا دیا کریں. اس میں یہ کہ 15-20 منٹ آگے پیچھے فرائیڈے نائٹ کو ہو سکتے ہیں کیونکہ پھر دوسرے دن چھٹی ہوتی ہے. تو یہ سارا اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو سبھی لوگ جو صبح کام پہ جاتے ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور اپنے ٹائم پہ ہم لوہے بھی سنیں گے پھر فارغ ہو. درود پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ملے بلند نہ کیوں ملے بلند نہ کیوں پیش حق
مقام مجھے ملے بلند نہ کیوں پیش حق مقام مجھے کہ صبح و شام ہے مدح علی سے کام مجھے ملے بلند نہ کیوں. درود محمد علیہ وسلم. صلی اللہ محمد میرا نصیب مقدر میرا میری تقدیر میرا نصیب مقدر میرا میری تقدیر کہ ایک دو نہیں 12 ملے ایمان مجھے ملے بلند نہ کیوں. بابا سے بنا سلوات پڑھی. جو ہر قدم پہ حالات مشکلات جہاں جو ہر قدم پہ حالات مشکلات جہاں خدا کے فضل سے ایسا ملا ایمان مجھے ملے بلند نہ کیوں. درود محمد علیہ ہوا پسند جو دل سے علی کا نام مجھے ہوا پسند جو دل سے علی کا نام مجھے فلک نے جھک کے ادب سے کیا سلام مجھے ملے بلند نہ کیوں. مجھے یقین ہے کہ افسر بخشوا دیں گے. مجھے یقین ہے کہ افسر بخشوا دیں گے. خدا سے کر کے سفارش میرے ایمان مجھے ملے بلند نہ کیوں.
हक मकाम मुझे के सुबह शाम है मद है अली से काम मुझे मिले बुलंद ना क्यों दुरूद मोहम्मद वाले तमाम मोमिनी से दरख्वास्त है अगर पास पास आ जाएं ताकि मजलिस का माहौल बन सके। हम दरख्वास्त करूँगा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना माहिर हुसैन साहब से मजलिस साहब से खिताब फरमाएँ। इस अशरा मुहर्रम में तमाम मजालिस से मौलाना साहब खिताब फरमाएंगे और आपसे पाबंदी वक्त की दरख्वास्त है 8:30 बजे तमाम मोमिनीन प्लीज़ ख्याल रखिए इसका। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना माहिर हुसैन लॉस एंजलिस। आवाज़ बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। आवाज बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عند الله علم الكتاب. صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے. خالق دو عالم آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے.
اور ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ذکر شہوالہ کو زیادہ سے زیادہ شان کے ساتھ منا سکیں. آپ حضرات کو توفیق سماعت مرحمت فرمائے اور مجھے توفیق خطابت مرحمت فرمائے. عزیزان گرامی قدر 1436 تمام ہو گیا. 1437 کا پہلا دن تھا. عزیزان محترم، حسب فطرت، حسب عادت، حسب وعدہ تمام عاشقان اہل بیت تجدید عہد کے لیے امام باڑے میں حاضر ہو گئے. عزیزان گرامی، یہ تجدید عہد بھی ہے، تجدید محبت بھی ہے اور تجدید وفا بھی ہے. عزیزان گرامی، یہ ماتمدار نہیں آئے ہیں، یہ نوحہ خان نہیں آئے ہیں، یہ سوس خان نہیں آئے ہیں، یہ سامعین نہیں آئے ہیں. حقیقت میں عزیزان گرامی یہ لشکر امام زمانہ کے سپاہی آئے ہیں. عزیزان محترم، یہ عزاداری کہ جس پر ہماری نہ جانے کتنی جانیں قربان ہو چکی ہیں اور قربان ہو جائیں، ہم نے اہل بیت سے وفاداری کی ہے اور کرتے رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عزاداری پہ اتنا زور کیوں دیتے؟ اتنا زور ہے آپ لوگوں کا عزاداری کے اوپر. تو عزیزان گرامی، میں ایک بات پوچھتا ہوں تمام مسلمانوں سے اور خود اپنے سے بھی، کہ یہ بتایا جائے مجھے کہ نماز پنجگانہ واجب ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس سے انکار کرے گا واجب ہونے سے تو مسلمان نہیں رہے گا. تو نماز پنجگانہ واجب ہے کہ بے شک واجب ہے، لیکن آپ تمام فقہ میں دیکھ لیجئے کہ نماز پنجگانہ پہ تو حکم ہے ہی واجب ہے، ظاہر ہے اس میں تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں. لیکن ساتھ میں نوافل پہ کتنا زور دیا جاتا ہے، نوافل پہ کتنا زور دیا جاتا ہے. اور آپ ذرا عام مسلمانوں کے ہاں جا کے دیکھیں گے تو نوافل کو نفل کر دیا. تو عزیزان گرامی، تو 17 رکعت ہے واجب نماز اور نوافل جو ہیں رات دن کے ملا کے 34 رکعت. ٹوٹل واجب و مستحب نماز کتنی ہوتی ہے؟ 51 رکعت ہوتی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ واجب 17 ہے اور مستحب 34 کیوں ہے ایک دم ڈبل؟ تو اس کی جو توجہ بیان کی ہے، بس اس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ قصدداری کیجئے گا اس کی. تو اس کی جو توجہ فقہ نے بیان کی وہ یہ بیان کی ہے کہ نوافل پہ اس لیے اتنا زور دیا جاتا ہے اگرچہ یہ مستحب ہے تاکہ واجب خطرے میں پڑنے نہ پائے. توجہ چاہتا ہوں کہ نوافل پہ اس لیے زور دیا جاتا ہے تاکہ واجب خطرے میں پڑنے نہ پائے. بس ہم سے بھی سن لیجئے کہ جس طرح سے ہم نوافل پہ زور دیتے ہیں تاکہ نماز واجب خطرے میں پڑنے نہ پائے، اسی طریقے سے ہم زور دیتے ہیں عزاداری کے اوپر، عزاداری کے اوپر، تاکہ امامت خطرے میں پڑنے نہ پائے. صلوات علی محمد و عزیزان گرامی، عزاداری ہماری زندگی ہے، عزاداری ہماری شہرہ کے حیات ہے، عزاداری سے دین کی بقا ہے، عزاداری سے قرآن کی آبرو ہے، عزاداری سے کعبے کا تحفظ ہے. آپ عزاداری نہ ہوتی تو یہ نمازیں باقی نہ ہوتی، عزاداری نہ ہوتی تو روزوں کا وقار نہ ہوتا. ارے تم لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، مگر ہم پڑھتے ہیں
تو نماز بچانے والے کا شکر ادا کر کے پڑھتے ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بچانے والے کا شکر ادا کر کے پڑھتے ہیں. ہم حج کرتے ہیں تو حج میں پیدا ہونے والے اور وقار کعبہ کے بچانے والے کا احسان مان کے پڑھتے ہیں, ادا کرتے ہیں. لیکن تم وہ ہو کہ کام تو کرتے ہو مگر محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, جب کعبے کی بات آئی گئی ہے تو سن لیجئے, قطع بھی ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ مزاج مولائیت رکھنے والے جو ہیں ذرا ان کا رنگ بھی بدل جائے. عزیزان گرامی, دل میرا جام ہے, دل ہی میرا پیمانہ ہے. دل میرا جام ہے, دل ہی میرا پیمانہ ہے. جس جگہ بیٹھ کے پی لوں وہی میں خانہ ہے. ارے دین کعبے کے تقدس کی نلے شیخ بہت, وہ تو ہم رندوں کے, ارے وہ تو ہم رندوں کے ساقی کا زچا خانہ ہے. صلوات محمد. عزیزان گرامی, اس ادا کا تحفظ کیجئے. اور جیسا کہ اناؤنسر صاحب نے اعلان کیا کہ مجھے 9 بجے ممبر دے دیا جائے گا انشاءاللہ. آج آپ 15 منٹ لیٹ ہو گئے مگر میں کنسیشن دے دوں گا. آپ نے مجھے دیر میں بٹھایا مگر میں وقت سے اتر جاؤں گا, مگر اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ منٹ واپس لے لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آج آپ کا موقع تھا, میں نے دے دیا. کل میرا موقع ہوگا تو آپ مجھے دے دیجیے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر, یہ آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, یہ قرآن حکیم کے سورہ رات کی جو 13 نمبر کا سورہ ہے اس کی لاسٹ آیت ہے, آخری آیت. اعلان ہو رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا. اے رسول, جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کا رسول ہو اور کفار یہ کہیں تو دل نازنی پہ اثر تو ہو گئی. تو پیغمبر کے دل نازنی متاثر ہوا. کہہ رہے میں تو وہ ہوں کہ اس دنیا سے پہلے میں رسول تھا. میں تو وہ ہوں کہ جب آدم کو رسالت ملی تب بھی میں رسول تھا. جب نوح آئے تب بھی میں رسول تھا. جب چاند و سورج بنے تب بھی میں رسول تھا. جب ابراہیم کو آگ سے بچائے گئے تو میں رسول تھا. میرے صدقے میں سب کچھ بنا اور مجھے یہ کہنا ہے تم رسول نہیں ہو. تو اللہ نے کہا میرے پاکیزہ پیغمبر تو گھبراتا کیوں ہے؟ جس نے بنایا ہے اس کی طرف سے کہہ دے. قل, کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ کفا باللہ, اے رسول تیری رسالت کے لیے اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. توجہ چاہوں گا, اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور وہ کافی ہے کہ جس کو کتاب کا علم دیا گیا ہے. عزیزان گرامی, 2 گواہ ہیں رسول کی رسالت کے. ایک گواہ وہ ہے کہ جس نے رسول بنایا, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافی ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم کتاب دیا. تو عزیزان گرامی, نبی تو ہو نہیں سکتے اس سے مراد, کیونکہ نبی کی تو رسالت کی گواہی کا معاملہ ہے. حضور مجھ سے کوئی کہے کہ آپ کا مقدمہ پیش ہے تو کون گواہ ہے؟ میں نے کہا میں خود گواہ ہوں. کہا آپ تو خود مدعی ہیں. مدعی گواہ نہیں ہوا کرتا. تو پیغمبر ہے مدعی رسالت, وہ تو گواہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ گواہ ہے جس نے بنایا, اور وہ گواہ ہے کہ جس کو علم کتاب دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت میں تھا کہ جب سے رسول تھا. عزیزان گرامی, جب رسالت ملی
چونکہ گواہی ضروری ہے کہ جب وہ کام وقوع پذیر ہو تو گواہ موجود ہو تاکہ کہہ سکے ہمارے سامنے رسالت ملی. تو عزیزان گرامی اب یہ گواہ جانتا ہے کہ جب رسالت ملی تو رسول بیٹھے تھے یا کھڑے تھے. یہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا لباس, یا وہ گواہ جانتا ہے کہ کون سا لباس پہنایا گیا تھا, فرق رسالت پہ کون سا تاج تھا, کون سی آیات گلے میں پڑی ہوئی تھی, کتنے ملائکہ موجود تھے, کیسا ماحول تھا. یہ وہ بتائے گا جس نے بنایا ہے, یا وہ بتائے گا کہ جو موجود تھا. صلوات محمد و آل انشاءاللہ میری گفتگو رہے گی عزیزان گرامی. دیکھیں میں اپنے موضوع کی وضاحت کر دوں جو آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے, اور موضوع کو میں نے ایسے غور و فکر کے ساتھ انتخاب کیا اس لحاظ سے جو قدیم و جدید دونوں تہذیبوں کے لیے کافی ہو. سمجھ رہے ہیں آپ بھائی؟ دیکھیے قدیم میں نے اس لیے کہا کہ جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ بس ذکر نبی ہوتا رہے, ذکر علی ہوتا رہے, فضائل کا دریا جاری رہے, اور غوطہ خاران ولائے علی ابن ابی طالب اس میں غوطہ زن ہوتے رہے. تو عزیزان گرامی لیکن ظاہر ہے کہ دور حاضر کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں, تو میں نے میڈیم روش اختیار کی ہے. میرا ٹاپک ہے قرآن حکیم اور سیرت معصوم, تمام مشکلات کا حل. پھر دوہرا رہا ہوں, ذہن میں رہے, اسی کے ذیل میں میری گفتگو رہے گی اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. مگر کبھی کبھی میں آپ کو جگاؤں گا, کبھی کبھی آپ مجھے جگائیں گے, بالکل طے شدہ بات ہے. تو عزیزان گرامی ٹاپک میرا کیا ہے؟ قرآن حکیم اور معصومین, تمام مشکلات کا حل. یہ ذہن میں رکھیے گا. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی کسی بھی پیغام کی اہمیت اور کسی بھی شخصیت کے کارنامے کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس بیک گراؤنڈ کو چیک کریں جس بیک گراؤنڈ میں وہ پیغام شروع ہوا. اگر آپ کو اہمیت قرآن سمجھنا ہے, اگر آپ کو نبی کی تبلیغات کی عظمت کو سمجھنا ہے, تو اس ماحول کا جائزہ لینا ہوگا کہ جس ماحول میں نبی کریم تشریف لائے اور نزول قرآنی ہوا. تو عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو تواریخ و احادیث نے بیان کیا ہے کہ تمام دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا, لیکن سب سے زیادہ گمراہ قوم جو تھی وہ عرب قوم تھی, اور عرب میں سب سے زیادہ گمراہ جو تھے وہ مکے کے رہنے والے تھے. مکے کے رہنے والے تھے. حضور ظلم انتہائی اوج پر تھا, جہالت اپنے عروج پر تھی, قتل و غارت گری کا بازار گم تھا. حضور والا اگر قتل و غارت گری کی ماڈرن تصویر آپ کو دیکھنا ہے مکے کے کفار کی, تو داعش اور طالبان اس کی ماڈرن ترین تصویر ہے. اور ایک فقرہ میں یہاں کہتا ہوا چلتا ہوں آگے کہ جیسے کل کے کفار مکہ کے لیے محمد کی ضرورت تھی, آج کے کفار زمانہ کے لیے آخری محمد کی ضرورت ہے. فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا, فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا, اندھیرے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا, اندھیرے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا. دلیل حجت آخر ہے خود زمین کا وجود, دلیل حجت آخر ہے خود زمین کا وجود. تراب ہے تو کہیں پوتراب بھی ہوگا. تو عزیزان گرامی
ایسا ماحول تھا کہ اللہ کی پناہ اتنی جہالت کہ تاریخ بتاتی ہے ذہن انسانی خارستان دنیا میں الجھا ہوا تھا، قلب بشری ظلمت کے دیر میں ٹھوکرے کھا رہا تھا، اور ایک نہیں بلکہ نہ جانے کتنے خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ کوئی درختوں کو خدا مان رہا تھا، کوئی سمندر کو خدا مان رہا تھا، کوئی پتھروں کو خدا مان رہا تھا، کوئی آٹے کے بت بنائے تھا، کوئی سونے کے بت بنائے تھا، کوئی چاندی کے بت بنائے تھا، کوئی دوسری دھاتوں کے بت بنائے ہوئے تھا، بتوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ قتل و غارت گری کا عالم یہ تھا عزیزان گرامی کہ ایک گوشت فند کے پیچھے، ایک بکری کے پیچھے جو جھگڑا ہوتا تھا وہ 40 سال تک چلا کرتا تھا، اور یہی نہیں کہ انسان کو قتل کیا کرتے تھے بلکہ گردن کاٹنے کے بعد بہتے ہوئے گنگن خون کو پیا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ مرنے والے کی انگلیوں کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنا کرتے تھے، اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے اتنے لوگوں کی انگلیوں کے ہار بنائے ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کی گردنوں کا خون پیا ہے۔ یعنی بظاہر انسان تھے لیکن بشکل انسان حیوان تھے، گردنوں کو کاٹنا، ٹھوکرے مارنا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ عزیزان گرامی، آج کی تاریخ نے بتا دیا ہے، پہلے لوگ کہتے تھے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم اپنے نبی کی تعریف کے لیے مبالغہ کیا کرتے ہو۔ طالبان کے کردار نے، داعش کے کردار نے اور تکفیری گروپ کے کردار نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ آج کے ماڈرن دور میں سروں سے بازی کر سکتے ہیں اور انہیں فٹ بال بنا سکتے ہیں، ان کے اجداد نے کیا نہیں کیا ہوگا وہ خود اندازہ لگا لیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک ظلم کا بازار گرم تھا، ایسے ماحول میں رحمت خدا جوش میں آئی اور رحمت کی آمد ہوئی، اور جیسے ہی رحمت کی آمد ہوئی مکے کی سرزمین کا انتخاب ہوا، وہ مکے کی سرزمین کہ جس میں اللہ نے سب سے پہلا گھر بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، سب سے پہلا گھر اللہ نے کہاں بنایا؟ مکے میں۔ نہ آدم کا گھر تھا، نہ نوح کا گھر تھا، نہ ابراہیم کا گھر تھا۔ جب تک آپ کہیں گے واہ یہ آپ نے کیسے بات کہہ دی، قرآن میں تو یہ ہے حضرت ابراہیم نے بنایا، آپ کہاں کے آگے یہ کہنے والے کہ ابراہیم کے گھر سے پہلے، نوح کے گھر سے پہلے، آدم کے گھر سے پہلے؟ جی ہاں، میں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا ہے، پھر یقین سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا گھر جیسے ہی زمین کا فرش خاکی بچھایا گیا، مولا فرماتے نقشہ کھینچا ہے میرے مولا نے، زمین جب بچھائی گئی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام عزیزان گرامی، تراب کی خلقت کو ابو تراب سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ اندازہ لگائیں تو ابو تراب خطبے میں فرماتے نہج البلاغہ میں کہ پانی ہی پانی تھا، ایک مرتبہ خدا نے چاہا کہ زمین کا فرش خاکی بچھایا جائے تو پانی میں تلاطم پیدا کیا، پانی میں تلاطم پیدا کیا، جھاگ اٹھے، کف اٹھے، اور کافی بڑے بڑے اونچے کف ہو گئے۔ اللہ نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی شعاؤں سے اس کو خشک کر دے۔ آفتاب نے خشک کیا، مولا فرما رہے ہیں اب زمین دریا کی موجوں میں کبھی ادھر سے ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر سے ادھر جاتی تھی، قرار نہیں تھا، تو اللہ نے پہاڑوں کی میخیں اس میں نصب کر دی۔ یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے، والجبال اوتادا، اللہ نے زمین میں میخیں قائم کی ہیں جبال پہاڑ کی شکل میں، تو میخیں قائم کر دیا عزیزان گرامی۔ اس کے بعد سب سے پہلا گھر جو بنایا، ماہر حسین نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلا گھر جو ہم نے روح زمین پہ بنایا وہ مکے کی سرزمین پہ بنایا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے،
یہ تاریخ نہیں ہے جسے جھٹلا دیا جائے. یہ در اہل بیت سے آپ کو ملے گا, ایرا غیرہ کے گھر سے نہیں ملے گا. حضور والا کہ جنہوں نے چرا کے علم لیا ہے تو چوری کے مال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, نہ کوئی گارنٹی ہوتی ہے, لیکن جنہوں نے باب علم نبوت سے لیا ہے وہاں گارنٹی بھی ہے, وہاں زور بھی ہے, وہاں طاقت بھی ملے گی آپ کو. عزیزان گرامی, مولا نے فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی. قرآن نے کہا سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنا وہ کعبہ ہے, جو سرزمین مکہ پہ بنا. تو پھر آپ کہیں گے پھر یہ کیوں ہے کہ ابراہیم نے بنایا؟ ہاں یہی تو بات ہے. توجہ دیں آپ میری بات پر. معصوم سے پوچھا گیا, معصوم نے کہا تمہیں معلوم ہے کعبے کی تاریخ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کیا آدم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا نوح نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ادریس نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا شیش نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کدھر پڑھتے تھے؟ جب ابراہیم نے بنایا ہے, حضور کعبے کی ہسٹری پرانی ہے بیت المقدس سے, تو اگر کعبہ ہی پہلا گھر ہے اللہ کا تو پھر یہ انبیاء کہاں نماز پڑھتے تھے؟ سنیں آپ, معصوم نے کہا کہ جب زمین کو بنایا تو اللہ نے بیت معمور سے کعبہ بھیجا, نور کا کعبہ بھیجا. توجہ چاہوں گا, دیکھیں میرے ساتھ ساتھ چلیے گا تو آپ کو مزہ آئے. اللہ نے نور کا کعبہ بھیجا, اور جب نور کا کعبہ آیا تو جہاں آج اینٹ پتھر کا کعبہ ہے وہاں نور کا کعبہ تھا جسے جبریل حکم خدا سے لائے تھے. توجہ چاہوں گا, یہ نور کا کعبہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور. تو اس سے منسوب جو گھر ہے وہ کبھی نہیں رہتا, اس سے منسوب جو گھر ہے وہ بھی نور کا, وہ نور کا گھر ہے. تو چونکہ پیدا ہونا تھا اسے جو خود نور کا ہے, تو توجہ چاہوں گا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی نور کے تھے تو مٹی کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے. ارے کعبے کی ہسٹری یہ ہے کہ ابتدا کعبے کی نور سے ہے, بعد میں لباس خاکی پہنا ہے. ایسے ہی علی کی ابتدا بھی نور سے ہے, بعد میں لباس خاکی پہنا ہے. تو عزیزان گرامی, میں گفتگو یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کعبے کی ہسٹری یہ ہے. تو پہلا گھر جو اللہ نے بنایا تو کہاں بنایا؟ مکے میں بنایا, سرزمین مکہ میں بنا. انشاءاللہ آگے کی ہسٹری کل بیان کروں, کیونکہ وعدہ کیا ہے ٹائم کے اندر ختم کروں گا. تو سوچیں آپ کہ وہ جگہ جہاں کعبہ اور حالات جب نبی آئے تو کتنے بگڑے ہوئے تھے. سوچنے کی بات ہے, اسی اللہ کے گھر میں 360 تھے, 360 تھے, ایک نہیں 360 تھے عزیزان گرامی. اور ہر ایک قبیلے کا الگ الگ خدا تھا, ہر ایک قبیلے کا الگ الگ تھا. حضور والا یہ نبی کی تبلیغ 23 سال میں کیسے کامیاب ہوئی, کیسے کامیاب ہوئی؟ یہ نبی کا کہ تبلیغ کرنے کا معجزہ تھا, اور یہ معجز نما قرآن کی اثر اندازی تھی. اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں پریکٹیکل کرنے کے لیے کچھ اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ, ایک کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے, اور دوسری مالی پاور کی ضرورت ہوتی ہے. تو مین پاور کا نام ہے ابو طالب, اور فائنینشل پاور کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ. عزیزان گرامی, یہ دو ذاتیں نہ ہوتی خدا کی قسم تو اس شان سے تاریخ اسلام آگے نہ بڑھتی. اگر ابو طالب نہ ہوتے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے, کیونکہ دیکھیں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی مظلوم تاریخ نبی اور نبی کے اہل بیت کی ہے, جناب آدم سے لے کر اس وقت تک کسی بھی نبی اور نبی کے اہل بیت کی تاریخ اتنی مظلوم نہیں. سوچنے کی بات ہے, عجیب و غریب صورتحال ہے
کہ آپ اندازہ لگائیں. دیکھیں نبی کو سمجھنے کے لیے تھوڑے بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ سے, نبی کو سمجھنے کے لیے نبی کے اوپر بھی جانا پڑے گا, اجداد کی طرف, نبی کے زمانے کو بھی دیکھنا پڑے گا اور نبی کے بعد بھی دیکھنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی دیکھیں نبی کا جو خاندان ہے اس سے مراد ہے نبی کا اجداد, اس سے مراد نبی کے زمانے کا افراد, اس کے بعد نبی کی اولاد, یہ سب مل کے ہوتا ہے خاندان نبی کا. تو سوچئے آپ, اندازہ لگائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ نے کتنی ستم ظریفی کی ہے. پوری طاقت مؤرخین اسلام نے اس بات پہ لگائی ہے کہ نبی پہ تو داؤں چل نہیں سکا, علی پہ داؤں چل نہیں سکا, لہذا نبی کے اجداد کی خبر لی, معاذ اللہ استغفر اللہ, نبی کے اولاد کے پیچھے لگ گئے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ زور ہے جنہوں نے حج کیا ہے مکے مدینے گئے. آپ ذرا جنت المعلی مکے میں جائیں تو آپ کو ایک زوردار تقریر ملے گی. عبد المطلب معاذ اللہ کافر تھا, ہاشم کافر تھا, فلاں کافر تھا, فلاں کافر تھا, تھے بھی نہیں, یہ آپ کو ملے گا. اور آپ جنت البقیع میں آئیں گے, یہ بدعت, یہ شرک, یہ حرام, یہ بدعت, یہ شرک, یہ حرام, آپ کو یہ ملے گا. عزیزان گرامی پوری طاقت, گویا کہ یعنی وحدہ لا شریک کا اعلان پیچھے رہ گیا اور اس کا بیان ضروری ہو گیا, اتنا زور دیا ہے. لیکن تاریخ کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے. اور جیسے خوردبین ہوتی ہے عزیزان گرامی, اور خوردبین سے باریک باریک ریزے کو چن کے کوئی چیز تلاش کی جاتی ہے, ویسے ہی تاریخ کو میگنیفائنگ گلاسز کے ذریعے سے تحقیق کرنا پڑے گی. بہت خوب. آپ کو ایک ایک جز کو تلاش کرنا پڑے گا عزیزان گرامی. ایسا نہیں کہ جیسے میں بیان کروں گا آپ کو ایک اے سے لے کے زیڈ تک مل جائے گا. کبھی کچھ اس کتاب میں ملے گا, کچھ اس کتاب میں ملے گا, کچھ کہاں ملے گا, کچھ کہاں ملے گا, کچھ ایسے ملے گا, کچھ ویسے ملے گا. سب کو جمع کیجئے گا تو انلاج کیجئے گا تو سیرت آل محمد ابھر کے سامنے آ جائے گی. عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ, تو سب سے زیادہ مشہور بزرگ کون تھے؟ میں زیادہ دور نہیں چاہتا ہوں. جناب ہاشم. کیا ہے تاریخ نے لکھا, بڑا کمال لکھا ہے کہ ہاشم جو تھے کافر تھے. حضور والا ہاشم کافر تھے. انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے, انسان کا عمل ہوتا ہے. جب تک تو اسلام تھا نہیں, اعلان اسلام بھی نہیں تھا, تم نے کیسے کہتے کہ وہ کافر تھے, بت پرست تھے. ان کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں تو سیرت یہ ملتی ہے ان کی کہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے. یہ ان کی سیرت میں ملتا ہے. مورخ لکھ رہا ہے کبھی بتوں کے سامنے انہیں جھکتا نہیں دیکھا. تو بھائی جب بتوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے کہاں سے مشرک و کافر ہو گئے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑے شجاع تھے, بڑے وعدہ وفا کرنے والے تھے, کعبے کے آنے والے زائرین کی بڑی خدمت کرنے والے تھے, اور ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے, قتل و غارت گری کے خلاف تھے, کبھی زندگی میں شراب نہیں پی, کبھی کسی کو قتل نہیں کیا, کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیریکٹر کیا بول رہا ہے؟ کیریکٹر بتا رہا ہے کہ جناب ہاشم وہ والے مسلمان تھے جن کا اعلان قرآن نے کیا ہے, جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا جناب ابراہیم سے کہ ہم ایک نسل کا, ایک سلسلے کو مسلمان بنائیں گے. تو کہیں کردار میں نہیں ملتا جناب ہاشم کے لیے. اب بچے جناب عبد المطلب جو جناب پیغمبر اسلام کے دادا تھے. بس جلدی جلدی سرخیاں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ٹائم پہ ختم کرنا, بس انہی پہ بات تمام کر دوں گا, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. تو عزیزان گرامی جناب عبد المطلب کون تھے؟ عبد المطلب جناب ابو طالب کے والد, جناب عبداللہ کے والد, پیغمبر کے دادا, علی کے دادا, ابو طالب کے دادا, اب والد جناب عبد المطلب تھے. تو یہ وہ تھے کہ جنہوں نے چاہے زمزم کی ڈسکوری کی, اس کی تحقیق کی ہے. چونکہ چاہے زمزم جو پھوٹا تھا وہ تو جناب اسماعیل کے قدموں سے پھوٹا تھا, جانتے ہیں پورا واقعہ سنا ہوا. لیکن ایک قبیلے نے حملہ کیا قریش کے اوپر. جب حملہ ہوا قریش کے اوپر تو حالات ایسے تھے کہ کہیں مال لوٹ نہ جائے, تو کعبے کے جتنے تبرکات تھے وہ سارے تبرکات چاہے زمزم میں ڈال کے مٹی سے پاٹ دیے. کعبہ بھی بچ گیا, تبرکات بھی بچ گئے, اور حملہ ناکام ہو گیا, اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے کعبے کے بچانے میں. بہت پرانی, کئی سو سال پرانی ہے. یہ ابرہے والا واقعہ نہیں ہے, یہ خیال رہے, یہ دوسرا ہے, اس سے پہلے کا, بہت پہلے کا. تو عزیزان محترم لوگ بھول گئے تھے کہ زمزم کہاں ہے. جناب
जनाब अब्दुल मुत्तलिब को क्रेडिट चाहता है कि उन्होंने कहा कि मैं जमजम तलाश करूंगा। सबसे पूछा, कहा पता नहीं है। मैं कहूंगा वारिस इस्माइल जो होगा उसी को तो मालूम होगा। तो कहा मैं खोदूंगा, मैं खोदूंगा। अभी कहते ना, लिखती है जनाब अबू अब्दुल मुत्तलिब को कि काफिर थे। भाई काफिर थे, कैरेक्टर तो देखो, अमल तो देखो। काफिर कह दिया एकदम से आपने। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं चाहे जब मैं को तलाश करूंगा। लिहाजा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को बुलाया, कहा यहाँ गड़ा खोदो। जैसे ही गड़ा खोदने लगे, तारीख लिखती है कि जैसे ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, चूंकि अब तो सब अंडरग्राउंड चला गया है, ऊपर तमाम फर्श हो गया है, लेकिन जिन्होंने बहुत पहले ज़ियारत की है, जमजम ज्यादा दूर नहीं था काबे के, बिल्कुल सामने नजर आता था। अब तो सब अंडरग्राउंड कर दिया, अब तो सब मैदानी मैदान आपको नजर आता है। चारों तरफ मस्जिदुल हराम है और सैन में जो है सैन काबा होगा ऐसा। तो जैसे ही इन्होंने खोदना शुरू किया, तैयार हुए बेलचे वगैरह लेकर, तो वैसे ही सारे लोग आ गए। तारीख लिखती सारे कुफ्फार जमा हो गए। हुजूर एक एक जुमले में ध्यान दीजिएगा, एक एक जुमले में तारीख ने क्या लिखा कि जब अब्दुल मुत्तलिब ने चाहे जमजम को डिस्कवर करना चाहा तो सारे कुफ्फार जमा हो गए। हुजूर एक बात बता दूं, अब ये जुमला खुद बता रहा है। मिसाल के तौर पे यहां आकर मैं कोई गड़बड़ी करूं, इमाम बाड़े में आकर कोई चीज बनाने लगूं यहां की, तो लोग क्या खबर देंगे कि अहले के मौलाना ने आकर शाह नजफ इमाम बाड़े में उसके हाल में ये बनाना शुरू किया। तो सारे मोमिनीन जमा हो गए, सारे कम्युनिटी के लोग जमा हो गए, सारे ट्रस्टी जमा हो गए, सारे लोग जमा हो गए। यही तो कहेंगे, यही तो कहेंगे आप कि सारे ट्रस्टी जमा हो गए, सारे आजादार जमा हो गए, सारे जितने भी मेंबर से जमा होगा उन्हें रोका गया इस काम को करने से। ये तो कोई नहीं कहेगा कि सारे मुसलमान जमा हो गए, क्योंकि भाई मैं तो खुद मुसलमान हूं। लिहाजा इसका मतलब यह है कि जब कोई गैर आता है तो मजहब को कहा जाता है। तवज्जो चाहता हूं, अगर 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 अब्दुल मुत्तलिब काफिर होते तो ये ना कहा जाता कि अब्दुल मुत्तलिब चाहे जमजम को ढूंढने के लिए गड़ा खोद रहे थे, कुफ्फार जमा हो गए, ये ना कहा जाता, बल्कि ये कहा जाता कि पूरी कम्युनिटी जमा हो गई, सारे मक्के वाले जमा हो गए, सारे कबीले जमा हो गए। लेकिन कुफ्फार के लफ्ज को कहना कि सारे कुफ्फार जमा हो गए, इस बात की दलील है कि अब्दुल मुत्तलिब काफिर नहीं थे। तवज्जो चाहता हूं, और यही नहीं बल्कि अगला फिक्रा सुने। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने? कहते अब्दुल मुत्तलिब आप ये गड़ा खोद रहे हैं, हमारे बुतों की तौहीन कर रहे हैं, रास्ते में गड़ा होगा हमारे बुतों की शान के खिलाफ है। तो अब्दुल मुत्तलिब अगर माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह काफिर होते, क्या कहते? भाई तुम्हारे बुत थोड़े हैं, मेरे भी तो बुत है। लेकिन ये नहीं कहा, क्या कहा? सारे औलाद को बुलाया, सलाह लेके आ जाओ, गुलामों को बुलाया, सलाह लेके आ जाओ, गढ़ा तो यही खुदेगा चाहे जमजम की तहकीक होगी। और जैसे ही ये कहा वैसे सब लोग आ गए। अब जाहिर है ये थे लात के भूत, बात से तो टकरा रहे थे, जब असला आया तो पीछे हट गए। अब खोदा गया, बस जाने गिरामी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने गड़ा खोदा, सामान निकलना शुरू हुआ। जब सामान निकला तो निकलने के बाद जो है उसमें जब उसकी मुडेर नजर आई, उसी की मुडेर नजर आई चाहे जमजम की, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अब खोदो इसको। 2 सोने के हिरन निकले, 2 सोने के हिरन निकले उसमें से, और साथ ही साथ जो हिस्ट्री बता रहा हूं आपसे, ज़िराएं निकली, चमकदार तलवारें निकली चाहे जमजम से, और चाहे जमजम जो है मौजे मारता हुआ पानी निकलने लगा। अजीज़ाने गिरामी, ये दस्ते अब्दुल मुत्तलिब से चाहे जमजम जारी हो रहा है। जब तक हज करोगे, जब तक चाहे जमजम के पानी को तबरुक के तौर पर लेके आओगे, उस वक्त तक तुम्हें इसका इकरार करना पड़ेगा कि इसका दोबारा जारी करने वाला, अब जो दोबारा जारी करने वाला अली का दादा, अबू तालिब का बाप अब्दुल मुत्तलिब था, जिसका सदका खाते हो उसी को काफिर बताते हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले बस क्लोज यहीं पे कर दिया मैंने। अजीज़ानी गिरामी, बैकग्राउंड कल को थोड़ा और बयान करूंगा, फिर मौजू को बाकायदा शुरू कर दूंगा मैं।
انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی ٹاپک یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم اور معصومین تمام مشکلات کا حل. قرآن وہ ہے ہر مشکل کا حل اس میں موجود ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے. اور سیرت نبی پاک اور سیرت ائمہ طاہرین سیرت معصومین اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز کا حل ہم نے امام مبین میں ہر چیز کو سما دیا ہے امام مبین کے اندر. تو عزیزان گرامی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی میری. یہ تو میں نے صرف آپ کو سرخیاں بیان کی ہیں. آپ توجہ دیتے رہیے گا تو مجھے بیان کرنے میں بھی مزہ آئے گا. بس یاد رکھیں آپ کہ چونکہ قرآن اور معصومین ہر مشکل کا حل ہے. تو سب سے بڑی مشکل جو اسلام پہ بڑی تھی بات پیغمبر وہ یزید جیسے عذاب کی شکل میں. یزید حقیقت امر یہ ہے کہ یزید اسلام و قرآن کے لیے وہ بلائے بد تھی کہ یزید مر گیا مگر کتنے وارثوں کو چھوڑ کے چلا گیا. عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ کہ لیکن ہمیشہ باطل کی اکثریت ہوتی ہے. حق ایک ہوتا ہے مگر جب حق کا سورج چمکتا ہے تو باطل کی تاریکی چھٹتی چلی جاتی ہے. خدا کی قسم بس عزادارو اہل بیت کا قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. قریب ہو گیا کربلا سے. کوفے سے رد ہو چکا ہے قافلہ. یعنی کوفے تو نہیں گیا تھا کوفے کی طرف سے گزرا تھا. عزیزان محترم نزدیک ہے کربلا والوں کا قافلہ کربلا کے نزدیک. بس عزادارو میں عرض کروں گا آپ سے کہ دل کھول کے روئیے. یہ چاند آج دیکھا گیا ہے تو سفر میں دیکھا گیا. چاند کے بارے میں آپ نے سلام بھی سنا ہے. عزیزان محترم یہ چاند حالت سفر میں دیکھا ہے تو چاند دیکھنے کے بعد انسان کی فطرت کیا ہے. اور خاص طور سے ہماری ماں بہنیں جب دعا کرتی ہیں تو کیسے دعا کرتی ہیں؟ ماں بہنیں یہی تو دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے یہ چاند دکھایا ہے ہمارا چاند بھی باقی رہے. زینب نے دعا کی ہوگی کہ فاطمہ کے چاند کی روشنی قیامت تک باقی رہے. لیلا نے دعا کی ہوگی کہ میرے علی اکبر کی شکل میں روشنی باقی رہے. رباب نے دعا کی ہوگی کہ علی اصغر کی شکل میں روشنی باقی رہے. عزیزان گرامی ہر بی بی اپنے اپنے لحاظ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس روشنی کو باقی رکھنا, اللہ اس روشنی کو باقی رکھنا. ہر بی بی دعا کر رہی تھی. لیکن فاطمہ کا لال یاد الہی میں مصروف تھا اور اللہ سے کیا دعا کر رہا تھا کہ میرے اللہ میں باقی رہوں یا نہ رہوں, تیرا دین باقی رہے, تیرا قرآن باقی رہے, تیرا نام باقی رہے, تیرا کلمہ باقی رہے. عزادارو آج پہلی ہو گئی. ہر جگہ صف عزا بچھ گئی. چاہنے والے اہل بیت کے جمع ہو گئے. فاطمہ زہرا کو فرصت دینے کے لیے جمع ہو گئے. اللہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ ہی اہتمام عزاداری کا کرتے ہیں. فاطمہ بھی انتظار عزاداری کا کرتی ہے. فاطمہ بھی عزاداری کا انتظار کرتی ہے. عزادارو اور میں اکثر سننے والوں سے کہتا ہوں اور اپنے ماتمی بھائیوں سے خاص طور سے میں عرض کروں گا کہ دیکھو تم ماتم کرو, تم رونق ہو عزا کی, لیکن ذکر حسین سننے کے لیے بیٹھو تاکہ جتنا سنو گے معرفت ہوگی اور جتنی معرفت ہوگی خلوص کے ساتھ ماتم بھی زوردار ہوگا. تو عزیزان گرامی فاطمہ کیسے زیادہ سننے والی چاہتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ رونے والے ہوں فاطمہ کی تمنا ہے. زیادہ سے زیادہ ماتم کرنے والے ہوں فاطمہ کی تمنا ہے. زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے والے ہوں فاطمہ کی تمنا ہے. تاریخ میں عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے, عزادارو نہ سنا جائے گا, تڑپ جائیے گا. چاند نکلتا ہے. ایک مومن عاشرہ کیا کرتی تھی لیکن شوہر کو مزدوری نہیں ملی, قرضہ کافی ہو گیا. مومنہ پریشان شوہر سے کہا کہیں سے کچھ لاؤ. کہا بی بی میں ہر جگہ گیا کہیں سے قرضہ نہیں ملا, مزدوری بھی نہیں ملی. کہا آج تو مجلس ہونا ہی ہونا ہے. یہ مومنہ گئی ایک یہودی عورت کے ہاں گئی. اس کے 2 چھوٹے بچے تھے.
दोनों बच्चों को तारीख जुमला लिखती है, अपने दोनों मासूम बच्चों की उंगलियां पकड़ी और पकड़ने के बाद ये यहूदी औरत के घर पे जाती है, दरवाजा खटखटाती है, वो आई बाहर, कहा कि तुझे मालूम है कल मुहर्रम है, आज से हम मजलिस शुरू कर देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ कर्जा दे दो। उसने कहा कि रहन के तौर पे तुम्हारे पास क्या है, ताकि तुम अदा ना करो तो हम वसूल कर लें। कहा और तो कुछ नहीं है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, गिरो रख ले। आजादारों सुने सुने, ऐसी भी माएँ होती हैं और इन्हीं माओं ने आजादारी को बाकी रखा है और आज भी कमी नहीं है इन माओं की। खुदा की कसम, आजादारी में औरतों का मर्दों के बराबर का हिस्सा है। हाय 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 हाय, इसने कुछ पैसे लिए, बच्चों को वहां पहुंचा दिया। आजादारों घर में आई, तबर्रुक खरीदा, अलम का कपड़ा खरीदा, तमाम चीजें साफ की, एहतमाम किया। 1-2 जो मोमिनात छुपी भी रहती थी उनको बुला लिया, उन मोमिनात को मालूम है कि इसने बच्चों को गिरो रखा है जिक्र हुसैन करने के लिए। आजादारों हाय 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 हाय, जब मजलिस हो रही थी तो ये बिलक बिलक के रो रही थी। किसी मोमिना ने कान में कहा, क्या बच्चों को रो रही है? कहा हाँ, मैं बच्चों को इसलिए नहीं रो रही कि मुझसे जुदा हो गए हैं, बल्कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि हुसैन के 2 आजादार फर्श पे बैठने वाले 2 आजादार कम हो गए। मैं बच्चों की जुदाई पे नहीं रो रही, आजादारों की जुदाई पे रो रही हूँ। अल्लाह अल्लाह ये जुमला कहा, आजादारों न सुना जाएगा, जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। किसी ने दरवाजा खटखटाया, इस मोमिना ने दरवाजा खोला, क्या देखा कि बीबी सर से लेके पैर तक पर्दे में खड़ी है, दोनों बच्चों की उंगलियां पकड़े हुए हैं। मोमिना, ये तेरे 2 बच्चे हैं। बच्चों को देखा मगर ठिठक गई, कहा तुम रोए हो गए, इसलिए उसने वापस कर दिया है। अरे वादा खिलाफी पैसा भी नहीं है, मैं उसके पैसे कहां से वापस करूंगी? अजरों को मल्लाह। उन आने वाली बीवी ने क्या फरमाया, अरे तेरा कर्ज अदा हो गया। अल्लाह अल्लाह ये सुनना था। इसने कहा बीवी आप कौन है? मैंने तो किसी से जिक्र नहीं किया। कहा तू अभी रो रही थी कि फातिमा बीवी आपके बेटे के 2 आजादार कम हो गए, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं अदा करके तेरे दोनों बच्चों को लाई हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ रो लो जितना रोया जाए, बस याद रखना हाथ जोड़ के कहने को दिल चाहता है, बीबी जब सकीना के कानों से बालियां छिनी उस वक्त आ गई होती, जब अली असगर हुसैन के हाथों पर तीरे से शोभा खा रहा था उस वक्त आ गई होती, जब औलो मोहम्मद घोड़े से जमीन पे आए, एक कोहराम बरपा था, वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह हुसैना मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।